بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر پر خلیفہ دوم کا حملہ۔ اگرچہ بعض لوگ حریم اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار ظلم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر پر حملہ کا واقعہ ایسا ہے جو کبھی فراموش نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی تاریخ کے صفحے سے پاک ہو سکتا ہے، کہ حدیث اور تاریخ کی بہت سی معتبر کتابوں میں احتیاط اور شرمندگی کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کو بعض مورخین اور محدثین نے چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ صدر اسلام میں یا اس کے بعد واقع ہوا ہے اس کو چھپا نہیں سکے۔ ان افسوسناک واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کی وفات کے بعد حملہ ہے، جس میں خلیفہ دوم نے آگ لگائی۔ لہٰذا خلیفہ دوم کے متعلق جو کچھ اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمر کے ساتھ آگ کا شعلہ بھی تھا۔ عمر نے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی کہا کہ دروازے کو کھول دو ورنہ گھر کے ساتھ تمہیں بھی آگ میں جلا دوں گا۔ اس کے بعد آگ کو دروازے پر ڈال دیا اور اس کو جلا دیا۔ حضرت زہرا علیہ السلام کے استغاثہ کے باب میں ذکر ہوا ہے کہ عمر کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے پاس آیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے لوگوں کی شور و غل کی آواز سننے کے بعد گریہ و فریاد کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے جو آپ کے بعد ابن خطاب اور ابن قحافہ کی طرف سے ہم پر آئی ہے۔ یہ نالہ و فریاد سن کر بہت سے لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن عمر کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں باقی رہ گیا اور عمر نے قسم کھائی، خدا کی قسم، یا تو بیت کے لیے باہر آ جاؤ ورنہ اس گھر کو تمہارے ساتھ آگ لگا دوں گا۔ پھر دروازے پر آگ ڈالی اور اس کو جلا دیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو ہمارے گھر کو جلانے کے لیے آیا ہے؟ عمر نے کہا، ہاں، گھر کو جلانے کے لیے آیا ہوں۔ سلیم بن قیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ اور فاطمہ علیہ السلام کے گھر پہنچا تو حضرت فاطمہ دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، دروازہ کھول دو۔ فاطمہ نے فرمایا، اے عمر، ہمیں رسول اللہ کا سوگ منانے دو اور ہمیں اکیلا چھوڑ دو، تجھے ہم سے کیا کام ہے؟ جو کچھ مسلم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر عمر کے حملے کے وقت حضرت زہرا گھر میں موجود تھی۔ جب آپ نے عمر اور اس کے ساتھیوں کی آواز سنی تو دروازے کو بند کر دیا اور ان کو شک و گمان بھی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی یادگار یعنی خود جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں ہوتے ہوئے وہ آپ کے گھر پر حملہ کرے گا۔ افسوس کہ اس نے یہ جسارت اور غلطی کی اور حضرت علی اور فاطمہ علیہ السلام کے گھر میں آگ لگائی۔ شیعوں کی ابتدائی مرجع کتابوں میں جیسے کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اثبات الوصیہ اور تفسیر عیاشی میں اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ یہ واقعہ جس میں دروازہ توڑا گیا اور آگ لگائی گئی، اس کے نتیجے میں محسن بن علی وطن حضرت زہرا میں سقط ہو گئے اور کچھ مدت کے بعد خود حضرت زہرا بھی شہید ہو گئی۔ اہل سنت کے ماخذ دروازے کو آگ لگانے اور حضرت زہرا کے زخمی ہونے کو انکار کرتے ہوئے اس واقعے کے راویوں کو رافضی ہونے سے متہم کرتے ہیں۔ ابو بکر کا اپنی خلافت کے مقام کو مستحکم و استوار کرنے کے لیے حضرت علی کی بیعت کو ضروری سمجھنا اور حضرت علی کا اس بیعت سے انکار کرنا اس واقعے کے اہم اسباب میں سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے محقق محمد ہادی یوسفی غوروی کے مطابق یہ واقعہ رحلت پیغمبر کے تقریباً 50 دن بعد پیش آیا۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی اور کتاب الامامہ والسیاسہ کے مطابق جب ابو بکر اور عمر نے حضرت زہرا سے ملاقات کی تو حضرت نے حدیث بیضہ کو یاد دلانے کے ساتھ خدا کو گواہ بنایا کہ ان دونوں نے انہیں اذیت پہنچائی اور غضبناک کیا۔ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق ابو بکر سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری لمحات میں کہا کہ اے کاش فاطمہ کے گھر میں گھسنے کی اجازت نہ دی ہوتی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ عمر بن خطاب اور ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں پیش آیا۔
جس میں حضرت زہرا کے گھر کے سامنے آ کر حضرت علی کو گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی اور دوسرے افراد کا گھر کے اندر ابو بکر بن ابی قحافہ کے لیے بیعت لینے کی جانب اشارہ ملتا ہے۔